ٹھیک ہے، مجیب ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے نمائندے اس وقت نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، یہ جو رات سے سلسلہ چل رہا ہے پاک افغان کشیدگی کا، ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کب سے شروع ہوا، کون کون سی پوسٹ کو تباہ کیا گیا، کن کن نقصانات کا افغان طالبان کو سامنا کرنا پڑا، کیا کیا ہمارے نقصانات ہوئے، کیا کیا اس میں تفصیلات ہیں آپ کے پاس، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اختیار فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ رات 11 بجے کے قریب جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوا، جب پاک فوج نے اس کا بھرپور اور شدید جواب دیا۔ افغانستان کی طرف سے طالبان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بلا اختیار فائرنگ کی، اور فائرنگ کا مقصد جو ہے وہ خارج کی تشکیلوں کو پار کرانا تھا۔ پاکستان فوج کی چوکس اور مستعد پوسٹوں کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا اور شدید رد عمل دیا گیا۔ افغان پوسٹوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا اور متعدد افغان پوسٹیں جو ہے وہ تباہ کی گئی، اور ہر طرف جو ہے افغان طالبان اور فتنہ خارج کے لوگوں کی، دہشت گردوں کی جو ہے وہاں پہ لاشیں پڑی تھیں۔ اور سب سے اہم یہ تھا کہ یہ اس وقت یہ سارا کچھ ہوا جب افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ملا امیر متقی وہ نئی دہلی میں موجود تھے۔ اسی کچھ کوئی گٹھ جوڑ بھی سامنے آتا ہے اگر دیکھا جائے، اور پاکستان کے فوج کی جانب سے بالکل اس بات کا واضح طور پر کیا گیا، اظہار کیا گیا کہ ہر صورت جو ہے فتنہ خارج کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اہم بات یہ تھی کہ چونکہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی اس وقت نئی دہلی میں موجود تھے، تو افغانستان نے وہی کام کیا جو بھارت ایک پلے بک کے حوالے سے ایک حربہ اپناتا ہے کہ فائرنگ کم اور شور زیادہ۔ تو پاک فوج کی طرف سے بلا اختیار جاری کا جواب مکمل عزم اور بھرپور قوت سے دیا جاتا رہا۔ زمینی صورتحال اس سے بہت مختلف تھی۔ افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کے افغانی فوجی صورتحال کو ٹھکانوں اور پوسٹوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ افغانی پوسٹ چھوڑ کر بھاگے اور افغانستان کی جانب سے نام نہاد کوشش ناکام ہوگی، کیونکہ مصنوعی ذہانت اور خود بنائی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتی تھی۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی پلے بک کے عین مطابق افغان ڈیفنس منسٹری کے مختلف سوشل میڈیا ہینڈلرز نے اطلاع دی کہ انہوں نے رات 12 بجے آپریشن ختم کر دیے، جبکہ بھارتی پلے بک کے عین مطابق افغانستان نے مزید کہا کہ اگر پاکستان اپنی کارروائیاں روکتا ہے تو آپریشن جاری نہیں رکھیں گے۔ ڈرامے کا آغاز افغانستان نے کیا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے اس موقع پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اب جو ہے ہم پاکستان ایسا سبق سکھائے گا افغان طالبان کو یا افغانستان کی موجودہ بڑی حکومت کو کہ وہ یاد رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے مکمل طور پر کیا گیا۔ بارام چاہ سیکٹر میں بھرپور فائرنگ سے اور توپ خانے اور ٹینکوں کے ذریعے جو ہے کارروائی کی گئی، اور بالکل جو پاک فوج کی شہیدان جانب سے پوسٹ ہے۔ بھرپور جواب دیا گیا۔ نوید، ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دہشت گرد کو سرنڈر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، تو وہ کون سا چیک پوسٹ ہے، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، گزشتہ رات جو ہے اور اب تک جو ہے آج نیوز اپنے ناظرین کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کرتا رہا، اور یہ فوٹیج بھی آج نیوز نے سیکورٹی ذرائع سے جو ہے یہ حاصل کی تھی، اور یہ پوسٹ کی گئی تھی، ناظرین کو بھی شیئر کو دکھائی گئی۔ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے ویڈیو میں جو لوسر پوسٹ کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے، اس کے علاوہ جو آگ لگی تھی مختلف پوسٹوں پر وہ دکھائی گئی۔ اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو افغانستان کی طرف سے جو کھچر فورٹ کو نشانہ افغانستان کی کھچر فورٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور کھچر فورٹ یہ فتنہ خارج کا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز تھا، اور بھرپور کارروائی کے دوران مختلف پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اورک ترکمان زئی ٹاپ جو ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ باجوڑ کے سامنے کنڑ کے علاقے میں افغانستان کی پوسٹ کو تباہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو ہے پاکستان واضح کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ افغانستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ صرف فتنہ ہندوستان اور ان افغان طالبان کے خلاف ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا کے سامنے پوسٹ جو ہے وہ تباہ کی گئی، اور اس کو دیکھا گیا کہ کس طرح سے افغان فوجی بھاگ رہے تھے وہاں سے۔ اسی طرح سے افغانستان کی جانب سے جو بلا اختیار فائرنگ کی گئی، ان کا جو ایک منو جبہ میں کیمپ تھا، بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا مکمل طور پر۔ درجنوں وہاں پہ افغان طالبان کے سپاہی اور خارجی جو ہیں وہ مارے گئے۔ اس کے بعد چترال کے علاقے میں افغانستان کی پوسٹ جو ہے وہ بھی تباہ کی گئی، اور وہاں سے بھی دیکھا گیا کس طرح سے افغان فوجی جو ہے پوسٹ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اس والے سے ویڈیو بھی سامنے آئی۔ انگور اڈا جنوبی وزیرستان میں بھی افغانی پوسٹوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور افغانی فوجیوں نے جب دیکھا کہ پاک فوج آ رہی تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پاکستان فورسز نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ان افغان پوسٹوں کو جو ہے
وہاں پہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے افغانستان کو پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو مختلف پوسٹوں پر نہ صرف افغانستان کے فوجیوں نے ہتھیار ڈالے بلکہ ان کے کپڑے بھی دیکھے جا سکتے ہیں, ان کے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ جو وہ چھوڑ کر اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے. اور 21 پوسٹوں پر جو اب جاری کیا گیا ہے ISPR کی طرف سے, جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کی, اس کے بعد 21 پوسٹوں سے جو ہے ان کو ان کے پاکستان کے قبضے میں آ گئی ہیں. اس میں پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے, جن پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. جبکہ ان جھڑپوں کے دوران 23 بہادر سپوتوں نے وطن پر جان نشاور کی ہے, 29 فوجی زخمی ہوئے ہیں. جبکہ اگر اب افغان طالبان اور اس کے سے منسلک فتنہ خارج کو دیکھیں تو ان کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور ان گنت لوگ جو ہیں وہ بالکل وہاں پہ زخمی ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک بڑا واضح پاکستانی فورسز کی طرح سے جو کاروائیاں کی گئی, وہ کاروائیاں جو ہیں ان کی فوٹیجز بھی بار بار ساتھ ساتھ جاری کی گئی اور دکھایا گیا عملی طور پر کہ کس طرح سے ان کو وہاں سے جو ہے ان کو نکالا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو افغان طالبان اور فتنہ خارج کی اس طرح کی بہت ساری ہمارے سامنے آئی فوٹیجز آئیں جن میں افغان طالبان کے جو سپاہی ہیں وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, وہاں سے اپنی پوسٹیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. آرٹری گنز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی جو تھی انہوں نے افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو جو ہے وہاں پہ نشانہ بنایا اور بلا اختیار جو فائرنگ کی گئی تھی افغانستان کی طرف کا بھرپور جواب دیا گیا. افغان طالبان کے عصمت اللہ قرار کیمپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا. یہ کیمپ وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے ان کی تشکیل پاتی ہے. یہ ایک بڑا گڑھ تھا جو فتنہ خارج کا پاکستان کے اسٹرائکس میں یہ بالکل مکمل طور پر کیمپ جو ہے وہ تباہ کیا گیا. عصمت اللہ قرار کیمپ کو اسپن بولتے کا علاقہ ہے یہ, اور وہاں پہ جو ہے یہ کاروائی کی گئی. اسی طرح سے طالبان کو کی توپ سر پوسٹ کے اوپر بھی ان کو جو ہے بھرپور قسم کا جواب دیا گیا. یہ کرم سیکٹر میں موجود ہے, یہاں پہ بھی اس کی ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے یہاں طالبان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. افغان طالبان کے اور فتنہ الخارج کے لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. اسپن بولتے کہ میں بھی یہ بھرپور کارروائی کی گئی. بالکل فوٹیجز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کے لوگ کیسے اپنی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب, ابھی آپ بات کر رہے تھے اقتدار کی کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کٹ پتلیاں بنے ہوئے. فرزانہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں کو ریئلائز ہو گئی یہ چیز کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہمیں چیزیں اب سیٹل کرنی چاہیے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ چیزیں سیٹل ہوں گی, ان کو ریئلائز ہو گیا؟ کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. افغان حکومت سے ڈیمانڈ آج کی نہیں ہے, گزشتہ 3 سال ہو گئے یہ ڈیمانڈ جب سے عبوری حکومت بنی اس سے ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ اپنے سرزمین کو پاکستان اور دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں. لیکن ان کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں جب یہ آئے تھے تو کچھ فتوے بھی جاری ہوئے ان کی طرف سے اور اس کی مذمت بھی کی گئی. کالعدم فتنہ الخوارج کو ڈسون بھی کیا گیا. لیکن اب وہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ فتنہ الخوارج کو ڈسون نہیں کر رہے, اب وہ ان کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ ان کے کہنے پہ زیادہ چل رہے ہیں. تو ان سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا کہ وہ بالکل صحیح ہو جائیں گے, اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ 2-2.5 سال کے درمیان صحیح ہو چکے ہوتے. لیکن جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اس سے ضرور ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اتنے آسانی والی بات نہیں ہے کہ کسی ملک کو آپ اس طرح دہشت گردی کے لیے استعمال کریں. اب پاکستان نے جس طرح ان کو جواب دیا تو اب وہ ضرور سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور انہیں اپنے اندر جو ہے وہ صفائی کرنی ہوگی. اگر وہ اپنے اندر صفائی کریں, دہشت گردی کو روکیں اور اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں تو ہم برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس طرح کہہ کے صرف بیانات دے کے اور پریس کانفرنس سے دہلی میں جا کے کر کے الزامات لگا کے اس سے معاملات ٹھنڈے نہیں ہوں گے. وقتی طور پہ یہ غصہ نکال لیا انہوں نے اپنا اور پاکستان نے اس کا جواب بھی بھرپور طریقے سے دے دیا. لیکن یہ معاملات اسی وقت سیدھے ہوں گے جب وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے ایک مثبت طرز عمل اپنائیں گے. باہر بیٹھ کے وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہی بو آتی ہے کہ وہ شرپسندی کی طرف اب بھی مائل ہیں. یہ صورتحال میں بہتری آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگر یہ کہا جائے کہ وہ بالکل شاید صحیح ہو جائیں گے تو شاید اس میں وقت لگے. ان کو سبق سیکھنا ہوگا اپنے حالات سے, واقعات سے,
اور اس سازشوں سے جو انڈیا ان کے اندر رہ کے کر رہا ہے، ان کو یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ برادر اسلامی ملک ہیں، ایک ہم ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے 50 سال سے زائد عرصہ ان کی میزبانی کی ہے، اب تک کر رہے ہیں، اب تک مہاجرین کو ہم باضابطہ طریقے سے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پہ بھی کافی زیادہ مسائل ہوئے ہیں، شاید اس سے بھی وہ کافی متنفر نظر آتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو واپس کیسے بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بھی مسائل ہیں، ہمیں امن و امان کے مسائل درپیش ہیں، اور انہی مہاجرین کی آڑ میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں تو صاف کرنی ضروری تھی۔ ہم نے جتنی میزبانی کر لی ہے، اگر اس کا تھوڑا بہت بھی ان کو احساس ہو، خصوصاً جو ٹی ٹی اے کی قیادت ہے، وہ ان کا جینا مرنا بلوچستان میں تھا، سارا ان کی لوگ یہاں پہ ان کے زخمی یہاں کے علاج کراتے تھے، ان کی فیملیز یہاں رہتی رہیں، سب کچھ ہوا، ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے کیمپوں میں بھی گھروں میں بھی میزبانی کر کے رکھی، لیکن آج جس طرح وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کسی طرح بھی حق بجانب نہیں ہے۔ ان کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا انہوں نے اپنے سرزمین پہ بیٹھ کے، بھارت میں بیٹھ کے، باہر بیٹھ کے بیانات، پریس کانفرنس سے معاملات سلجھیں گے نہیں، مزید الجھ جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری مہمان نوازی دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہ صلاح دیا ہمیں، تو اس کی تو ہمیں توقع نہیں تھی۔ تو کیا افغانستان میں جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ خود بھی اس حقیقت سے ناواقف ہیں کہ بھارت کے ساتھ قربت دراصل پاکستان دشمنی کا ایجنڈا ہے، نہ کہ افغانستان کی ترقی کا؟ جیسے ٹی ٹی اے میں اب بھی ایک حلقہ ایسا موجود ہے جو پاکستان سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اس کے احسانات کو مانتا بھی ہے، لیکن وہ اس وقت اقلیت میں آ چکا ہے۔ جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، پہلے انہوں نے ہاتھ ملایا، پھر وہ ہلکے ہلکے ان کے درمیان شامل ہوئے، اور اب اہم عہدوں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کافی حد تک کنٹرول بھی لے لیا۔ تو جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والی ٹی ٹی اے کی قیادت ہے، وہ شاید اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی افیکٹو جتنے ہی لوگ افیکٹو ہیں، جو فتنہ الخوارج ہیں یا فتنہ الہندوستان کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا اثر رسوخ پیسے کے بل پہ اور مراعات کے بل پہ کافی زیادہ قائم کر لیا ہے، اور جو ہمارے درد رکھنے والے لوگ تھے، جن کو احساس تھا کہ پاکستان نے نصف صدی ان کی میزبانی کی ہے، انہیں اپنے گھروں میں رکھا، ان کو کھانا پینا ہر چیز کی سہولت دی، ان کو یہ احساس تو ضرور ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں پا رہے، انہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی جو افغان عوام ہے ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ ان کی قیادت اب غلط کر رہی ہے، ان کو بھی سر اٹھانا ہوگا، آواز بلند کرنی ہوگی اپنی قیادت کے خلاف۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھتے کہ خطے میں امن کے لیے بھارت کو افغانستان میں غیر عسکری کردار تک محدود کرنا ضروری ہے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت سے جب سے یہاں پہ اشرف غنی کرزئی کی حکومت تھی، پاکستان یہ مطالبہ کرتا رہا کہ افغانستان کا وہاں پہ عسکری کردار اس کے بہت زیادہ اثر رسوخ بن گیا، اس کی وجہ سے پورا خطہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ جتنے لوگ پکڑے جا رہے ہیں سب کو ان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، جتنے دہشت گرد یہاں پہ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان کے ہیں، ان کو فنانسنگ، ان کی فنڈنگ ساری انڈیا سے ہو رہی ہے، راہ ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، انٹیلیجنس افغانستان کی بھی یوز ہو رہی ہے۔ تو اس کے کردار کو انٹرنیشنل سطح پر دیکھنا ہوگا، اقوام متحدہ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے کہ وہ افغانستان میں بھارت کے بڑھتے ہوئے عسکری کردار کو رکوائے، خصوصاً اسلامی ملکوں کو بھی افغانستان کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ایسی چیزوں سے باز آ جائے جو وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ نہ اس کے اپنے مفاد میں ہے، نہ افغانستان کے، نہ افغان عوام کے مفاد میں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ افغان طالبان اگر واقعی خود مختار حکومت ہیں تو وہ بھارت کے مفاد میں پاکستان سے مہاجرائی کیوں کریں؟ کیوں سوچا انہوں نے ایسا؟ دیکھیں، جب یہ حکومت بنی تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ خود مختار حکومت ہوگی، آزاد خارجہ پالیسی ہوگی، اس پہ اثر رسوخ نہیں ہوگا، اور یہ 6-8 مہینے ہم نے دیکھا بھی جس طرح بھارتی عسکری کردار محدود ہوا تھا، اس کے جو کونسلیٹ سے وہ بند ہونے شروع ہو گئے تھے، وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جب جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں انہوں نے جا کے ٹی ٹی اے سے ہاتھ ملانا شروع کیا، جیسے جیسے یہ ان کی صفوں میں داخل ہوتے گئے، انہوں نے اپنا سر رسوخ بڑھا لیا، اور وہ جو حکومتی عہدیدار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شاید ان کے اثر رسوخ میں آ گئے، اور اسی وجہ سے صورتحال میں کچھ بہتری آتی نظر نہیں آ رہی۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ہو جائے گا صورتحال بہتر، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹی ٹی اے کی اصل قیادت ہے وہ اگر آپ اس کو کہوں کہ وہ معزول ہو چکی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ٹی ٹی اے کا مزاج یہ نہیں تھا کہ اس طرح کی وہ
हरकतें करे, अपनी सरजमीन की को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है और ऐसा बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ भारत और भी कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो उसकी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। मुझीब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, अगर हम रुख करें अंगूर चेक पोस्ट का, तो जब वहाँ पर पाक फौज के जवान हमला करने के लिए जा रहे थे, दहशतगर्दों को पसपा करने के लिए जा रहे थे, तो दहशतगर्द अपनी जगह वहाँ से छोड़ के फरार हो गए और सब्ज़ हिलाली परचम अंगूर चेक पोस्ट की छत पे जो है ना लहरा दिया। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें जी, अभी एक ताज़ा तरीन अपडेट मौसूल हुई है अभी और उसके मुताबिक पाक फौज ने जो है अफगानिस्तान की अशरफ सर पोस्ट जो है अफगान तालिबान की अशरफ सर पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है और इससे फितना खारिज को जो है वो शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। और जहाँ तक मुख्तलिफ पोस्टों का ताल्लुक है तो ये बहुत ही ऐसी पोस्टें थी जहाँ पे जब पाकिस्तान की अफवाज पहुंची हैं तो वहाँ से अफगान तालिबान जो हैं वो अपनी पोस्टें खाली करके वहाँ से भाग गए। असदुल्ला कवार कैंप जो है वो एक अहम कैंप था अफगान तालिबान के अलावा फितरल खारिज का, वो वहाँ से छोड़ के चले गए। चित्राल सेक्टर के मुखालिफ ब्रेककोट बेस कैंप में भी यही हुआ है। वहाँ पे भी अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान के जो लोग हैं वो और जो फितरल खारिज के लोग हैं वो भाग गए और वहाँ से वो निकल गए। इसी तरह से अगर वीडियोज हम देखते हैं तो मनोजिया कैंप जो है, मनोजिया कैंप 3, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ से भी उनको खाली कर दिया गया। और पाक फौज ने जनूबी वजीरिस्तान के मुलहका सर्दी इलाकों में जो है मुतअद्दिद अफगान चौकियाँ तबाह की और वहाँ पे जो है अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया उन तमाम अफगान पोस्टों पर। और इसी तरह से भरपूर जवाब जारी रहा। बाजोड़ के सामने अफगानिस्तान ने तालिबान की करजई पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ये एक स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के जरिए किया गया और अफगान तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की शपोला वाला चेक पोस्ट जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और वहाँ से भी उसको का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मुंह तोड़ कार्रवाइयाँ जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जारी हैं। खारजी अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर राह फरार अख्तियार करते रहे, जिसकी वीडियोस जो हैं बार बार दिखाते रहे। चमन बॉर्डर में भी इसी तरह हुआ कि खारजी जो है वो अपनी पोस्टें छोड़कर वहां से भाग गए और बिल्कुल अफगानिस्तान को भरपूर एक तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर, ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।